اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم پچھلی کلاس کا باقیہ حصہ جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ کل کی کلاس میں خافہ کی پریکٹس نہیں ہو سکی تھی، تو ہمارے پاس صرف 10 سے 15 منٹ ہیں۔ ہم کوئکلی صرف خافہ والے فعل کی پریکٹس کریں گے اور انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، کل ہم نے خافہ اور شاء کی پریکٹس کرنی تھی، جس میں شاء کی پریکٹس ہم کر چکے ہیں، خافہ کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ 235 کا مطلب ہے کہ خافہ اور شاء میں دونوں ملا کر ان کے ٹیبلز میں سے جو افعال قرآن کریم میں آئے ہیں وہ 235 ہیں۔ اور یہاں پہ اگر ہم خافہ اور شاء کو فٹ کریں، شاید اگلی کسی سلائیڈ میں نہیں شو کیا ہوا، وہ بعد میں نیکسٹ کلاس کی سلائیڈز میں آئے گا، تو میں ابھی سے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ خافہ اور شاء اب یہ ہیں کیا دونوں؟ ایک تو ہے خافہ جس کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں خا واو فا۔ تو یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ اس میں خا صحت مند حرف ہے، لیکن الف جو اصل میں واو تھا وہ کمزور حرف ہے، فا صحت مند ہے۔ تو یہ الف جو آیا ہے یا روٹ لیٹر میں جو واو تھا اس کی وجہ سے خافہ کا فعل بن جاتا ہے کمزور فعل۔ کمزور فعل کو پھر ہم یہ صحت مند والی کیٹیگری سے اٹھا کر اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کیٹیگری میں اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم کہاں رکھیں اس کو، ان یہ 3 3 6 3 9 اور 3 12 ان 12 ڈبوں میں سے کس ڈبے میں خافہ فٹ ہوگا؟ اچھا، خافہ ٹھیک ہے۔ کمزور حرف کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ شروع میں، درمیان میں یا آخر میں؟ خافہ کا درمیان شاہ درمیان میں۔ درمیان میں۔ اب یہ مسئلہ تو آپ کا حل ہو گیا کہ درمیان والے کیسز اس کالم میں لکھے ہوئے۔ اب لکھنا اسی کالم میں ہے تو وہ 12 کی بجائے ہمارے پاس اب شارٹ ہو گیا نا، یہ 4 ڈبے ہیں، ان 4 ڈبوں میں سے کس ڈبے میں ڈالیں؟ چلیں جی اب اس کو بھی حل کرتے ہیں۔ دیکھیں، آلریڈی کالا یہاں لکھا ہوا ہے، یہ باکس فل ہے، زیادہ لکھا ہوا ہے، یہ باکس فل ہے۔ اوپر والا باکس خالی ہے اور نیچے والا خالی ہے، اس کا مطلب ہے یا تو خافہ نے آنا ہے فتح کے ٹیبل پہ یا خافہ نے آنا ہے سامیہ کے ٹیبل پہ۔ تو خافہ کو فتح یفتح افتح، خافہ یخاف خف، یہ ہوتا ہے۔ آپ بس اب آگے چلیں، ذہن میں یہ رکھیں کہ خافہ نے یا تو یہاں پہ آنا ہے یا یہاں پہ آنا ہے۔ جب ہم آگے جائیں گے ٹیبل بنانا شروع کریں گے، پھر ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہم اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک میں پلیس کر دیں گے۔ فعل ہے ہمارا خوفہ۔ خوفہ کمزور حرف کی وجہ سے کمزور فعل ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں خا واو فا، اور ماضی میں وہ روٹ لیٹر واو جو ہے وہ آ کر الف میں بدل جاتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ بن جاتا ہے خوفہ۔ خوفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈرا، ٹھیک ہے، وہ ڈرا، خوفہ وہ ڈرا۔ ہم جو اردو میں لفظ خوف بولتے ہیں نا، وہ اسی فیملی کا لفظ۔ یہ نیچے دیکھیں ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے، فلا خوف علیہم، قرآن کی بہت مشہور آیت ہے، بے شک آپ نے اس کورس میں نہیں پڑھی لیکن ویسے بہت دفعہ پڑھی سنی ہوگی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بہت زیادہ یہ بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، حوالے کے طور پہ بولی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پس نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، پس نہیں ہے کوئی خوف ان پر، یا ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ تو خوف کیا ہے؟ ڈر، خوفا وہ ڈرا۔ اب اس کی چابی آپ کے پاس آ گئی ہے نا، خوفا، یہاں سے ہم باقی سارا ٹیبل بنائیں گے۔ باقی سارا ٹیبل بنانے کا ریفرنس ہم نے کیا لیا ہوا ہے؟ فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا۔ کم و بیش الفاظ ایسے ہی ہوں گے، تھوڑی سی چینج آئے گی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چینج تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، وجہ اس کے درمیان میں کمزور حرف کا آنا۔ تو خافا سے ہم نے جمع بنانی ہے وہ سب ڈرے،
खाफा का लफ्ज उठा ले, वाओ अलिफ डाल दे। खाफा नीचे तो आ गया, लेकिन वो फा के ऊपर जबर है। जबर जो है ना, अगर आप सोचें, अगर खाफा लिखा हो और वाओ अलिफ, हम उसके साथ कैसे ऐड करेंगे? हम नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? थोड़ी सी आप ही कोशिश करें। आप उसको बोल नहीं सकेंगे। खाफा और आगे वाव के ऊपर जज्म है, कैसे बोले? खाफा खाफा नहीं बोला जा सकता। यानी बात ये है कि ये जो जबर है ना, ये कॉम्पेटिबल नहीं है जेर के साथ, जबर के साथ। यहाँ फा के ऊपर जबर नहीं लिख सकते हम। खाफा वू, या तो फिर वाव के ऊपर हम पेश डालें, जबकि इस वाव के ऊपर हम और कोई हरकत नहीं डाल सकते, ये जज्म ही रहेगी। वजह, ये तो हमने सिर्फ शामिल की है जमा बनाने के लिए। तो बात वो निकली, समराइज कर रही हूँ, कि ये जो ऊपर जबर है ना, इसकी वजह से नीचे compatible है पेश, वाव से पहले। यानी वाव आपसे अपने आप से पहले पेश ही लेगा, जबर नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ये भी एक इसकी शॉर्ट रीजन बताई जाती है कि वाव अपने से पहले, यहाँ पे वाव साकिन, सॉरी, वाव हरकत वाला नहीं, वाव जज्म जो है ना, ये वैसे जो बात मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, आप लकी हैं जो 3 लोग क्लास में मौजूद हैं। ये बात मैं यूजुअली बताया नहीं करती, क्योंकि ये तजवीद या कुछ इस टाइप का कोर्स नहीं है। वाव जज्म अपने से पहले पेश लिया करता है, सिंपल। ठीक है, इसलिए ये बन गया खाफू। हमने फा के ऊपर पेश रख दी, बन गया खाफू। वो सब डरे, उन सबको खौफ लाहक हुआ। आगे लफ्ज आ जाता है खिफ्ता। अब खाफा खाफू, खिफ्ता एकदम से चेंज हो गया। वाई? इसलिए कि ये जो अलिफ है ना, कमजोर है, ये बीच में से गायब हो गया, चला गया। अब पीछे रह गया खफू। खफू, खफ खफूता तो नहीं बोल सकते ना, खफूता नहीं बोल सकते। अरबों की अपनी मर्जी है, वैसे बताऊं, उनको जैसे अब खफूता बोलना उन्हें मुश्किल लगता है, वो बोलेंगे खिफ्ता। खा के नीचे उन्होंने जेर डाल दी, खिफ्ता। ठीक है, तो ये आपको ना कोई भी फेल खुद इस तरह से बनाना नहीं पड़ेगा। आपको बने बनाए मिलेंगे, आपने सिर्फ याद करने हैं। अभी मैं इतनी डिटेल से सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपके जहन में ये सवाल आ सकता है। जैसे कल शायद हाँ, कल किसी ने पूछा भी था कि वो शाह वाले टेबल में, कि वो एकदम से नीचे आके इतना चेंज क्यों हो गया। मेंटली प्रिपेयर रहा रहा करें, जब कमजोर हर्फ वाला फेल पढ़ रहे हो ना, तो चेंज आ सकता है। तो ये बनता है खिफ्ता। खिफ्ता का मतलब आप डरे। खिफ्तु, मैं डरा। खिफ तुम, आप सब डरे। खिफना, हम सब डरे। यहां तक इन चार में खा के नीचे जेर आ रही है। अगर हम मुअन्नस बनाए ना, तो ये खाफू से मिलता, खाफा से मिलता जुलता होता है मुअन्नस वाला, वो बन जाएगा खाफत। ठीक है, खफत नहीं होगा, खिफ्त नहीं होगा, खाफत होगा। कमजोर हर्फ वापस आ जाएगा मुअन्नस वाले में, खाफत, वो औरत डरी या वो मुअन्नस डरी। ठीक है, अब ये बन गया खाफा, खाफू, खिफ्ता, खिफ्तु, खिफ्तुम, खिफना, खाफत। ये आपका टेबल यहाँ पे मुकम्मल हुआ। इसका डायलॉग क्या है? हल खाफा, क्या वो डरा? नाम खाफा, हाँ जी वो डरा। हल खाफू, नाम खाफू। हल खिफ्ता, इसका जवाब क्या होगा? नाम खिफ्तु। नाम खिफ्तू। हल खिफ्तुम, नाम खिफना। नाम खिफना। तो इस तरह से इसका डायलॉग बनता है। और अब वो आपको बता रहे हैं कि आपने मुजारे कैसे बनाना है। वही बात जो मैं आपको कह रही थी ना, बॉक्सेस फिल करने हैं। तो फतह यफ्तहु से खाफा यखाफू बनता है। ठीक है, खाफा यखाफू। अगर नासरा यंसुरु पे, वैसे तो वो उस बॉक्स में काला लिखा हुआ था, हमें पहले से ही पता है कि हम काला वाले बॉक्स पे जबरदस्ती खाफा को नहीं डालेंगे। तो यखूफू बनता है वैसे। और जाराबा यजरिबू के पैटर्न पे देखे तो खाफा यखीफू बनता है। इन दोनों को तो आप इस वजह से छोड़ दें कि वो जो अभी मैंने आपको बॉक्स वाला टेबल दिखाया था, उसमें या तो फतहा में जगह है,
یا سامیہ میں جگہ ہے لکھنے کی؟ تو یہ درمیان والے دو تو اس وجہ سے نکل گئے۔ اب اس میں اور خافا یخافو سامیہ یسمعو کے پیٹرن پہ بنتا ہے۔ ایک چیز ہے، یہ فتح یفتح والا اور خافا یخافو سامیہ یسمعو والا ملتے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ تو وہ ایکسپٹ کسے کرے گا، فتح والے کو یا سامیہ والے کو؟ ابھی تو یہ ایک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نیچے سارا ہی ٹیبل ایک جیسا ہوگا، کیونکہ دیکھیں فتح یفتح افتح، آپ کہتے ہیں افتح۔ اب آپ نے خافہ یخافو کو فٹ کرنا ہے، تو عرب کہتے ہیں کہ ہمیں سامیہ کے پیٹرن پہ یخافو بولنا آسان لگتا ہے، وہ اسی کو لے لیتے ہیں، تو یہ اس لیے سامیہ کے باب میں سے آ جاتا ہے۔ دیکھیں سامیہ میں سامیہ یسمعو اسما خافہ یخافو، آپ کو یہ بڑی آڈ سی بات لگے گی کہ یہاں تو کہیں بھی زیر نہیں ہے خافہ میں، تو سامیہ میں تو زیر ہوتی ہے، پہلے ہی فعل میں آ جاتی ہے زیر، یہاں تو نہیں ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا، وہ آپ کو ریزن بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو اصل خافہ لفظ ہے نا، اصل میں یہ تھا خویفہ، ٹھیک ہے، یہ خویفہ تھا کمزور حرف کی وجہ سے۔ تو خاوا و فا تھے نا اس کے روٹ لیٹر، تو وہ جب اس میں آیا سامیہ پہ تو وہ بن گیا خویفہ، خوافو، وہ بہت مشکل ہے، اس طرح سے ٹیبل کو لے کر آگے چلنا بہت مشکل ہے، تو اس لیے انہوں نے سامیہ کی اوپر رکھنے کے لیے، آسانی سے بولنے کے لیے، انہوں نے خافا خافو خفتہ خفتو خفتم خفنا کر لیا، اور یہ اب یسمعو کے پیٹرن پہ بن جائے گا یخافو۔ تو اب ہم یخافو کی چابی جو ہمارے ہاتھ آ جائے نا، تو نیچے ٹیبل بنانا ہمارے لیے آسان ہے، اور وہ ہوگا یخافو وہ ڈرتا ہے، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہیں، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم سب ڈرتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہے کہ سارے مضارع میں الف غائب نہیں ہوا، یہ موجود ہے یہاں پہ، اور ہیا تخافو وہ مؤنث ڈرتی ہے یا ڈرے گی، تو یہ بن گیا یخافو یخافونا تخافو اخافو تخافونا نخافو ہیا تخافو۔ یہ آپ کا ٹیبل یہاں پہ مکمل ہوا، اور اس کا ڈائلاگ بہت سمپل ہے، حل یخاف اللہ۔ اب اس کے ساتھ انہوں نے ایک آبجیکٹ ایڈ کر دیا ہے یہاں، یہ اللہ کا نام جو ہے نا اس میں جلالہ، یہ آبجیکٹ ہوگا، یہ سبجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ سبجیکٹ کو کے طور پہ آپ لیں گے نا، تو یخافو کے ساتھ سبجیکٹ والے اس میں جلالہ کو ملا کر بولنے میں معنی بالکل اور ہو جائے گا، اور وہ غلط ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ تو حل کیا یخافو وہ ڈرتا ہے، اللہ ہاں اللہ سے، ٹھیک ہے، اللہ ہاں کا مطلب ہو گیا اللہ سے۔ تو کبھی آپ کے سامنے ایسے لکھا ہوا جملہ آئے، آپ کو بالکل بھی پریشانی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کا ترجمہ کیا کروں، وہ آ، اللہ کا، اللہ سے، اللہ کو، اللہ نے، مجھے کیا لکھنا چاہیے؟ ہاں زبر ہاں دیکھتے ہی آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اللہ سے یا اللہ کو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں آ سکتا کسی بھی صورت میں یہاں پہ۔ حل یخاف اللہ کیا وہ ڈرتا ہے اللہ سے، نام یخاف اللہ نہ، جی ہاں وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حل یخافون اللہ نام یخافون اللہ، حل تخاف اللہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، نام اخاف اللہ، جی ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حل تخافون اللہ کیا آپ سب اللہ سے ڈرتے ہیں، نام نخاف اللہ، جی ہاں ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب خافہ یخافو کی بیس پہ آپ نے ماضی اور مضارع کے تو ٹیبل مکمل کر لی ہے، اب آپ کے لیے چیلنج ہے امر، امر بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہی تیسرے نمبر والا جو فعل ہے نا، یہ والا تخافو آپ ڈرتے ہیں، اس کو لے آئیں امر میں، اور آپ اس کی کانٹ چھانٹ شروع کر دیں۔ کانٹ چھانٹ کیا کرنی ہے وہ ہمیں پہلے دن سے پتا ہے، ہم نے سب سے پہلا والا حرف نکال دینا ہے، تا کو ہٹا دیں، ہٹ گئی، پیچھے کیا بچ گیا خافو۔ اب جو پیچھے بچ جاتا ہے اس میں بھی ہم نے ایک اور کام کرنا ہوتا ہے، سب سے اینڈ پہ جو حرف ہوتا ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساکن کرنا ہوتا ہے، یعنی پیش ختم کر دیں، جزم ڈال دیں، تو یہ خاف بن جائے گا، ٹھیک ہے، خاف۔ تو خاف میں ابھی آپ ذہن میں رکھیں یہ کمزور حرف والا فعل ہے، اور کمزور حرف ابھی بھی موجود تھا، چونکہ امر بنانا ہے، امر بناتے ہوئے نا کمزور حرف کی ہمت
ختم ہو جاتی ہیں، تو کمزور حرف بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے، یہاں سے الف غائب ہو گیا، کمزور حرف حکم سنتے ہی غائب ہو گیا۔ بچ کیا گیا آپ کے پاس؟ ایک تو خا کے اوپر زبر بچ گئی اور ایک فا جزم بچ گئی، آپ ان دونوں کو ملا دیں گے اور کہیں گے خف، خف، ٹھیک ہے، خف کا مطلب ڈر۔ تو یہ والی ساؤنڈ تھوڑی سی ملتی ہے اس سے، سامیہ یسماؤ، اس ما، ٹھیک ہے، اس ما، خف۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے سامیہ یسماؤ اسما والے سے۔ بہرحال آپ کے پاس آ گیا امر، تو امر سے بنا خف، ڈر، خافو، ڈرو، خافو، ڈرو، لا تخف، مت ڈر، لا تخافو، مت ڈرو، خف، خافو، لا تخف، لا تخافو۔ اور پھر اسم فائل بنے گا خائفن، ڈرنے والا، ڈیش، اس کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا۔ خوفن، ڈرنا، خوفن، ڈرنا، یہ وہ لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا ٹیبل مکمل ہوتا ہے۔ ہم یہ مؤنث والا بھی ڈال دیتے ہیں، خافت وہ عورت ڈری، یہ مضارع والا بھی ڈال دیتے ہیں، تخافو وہ عورت ڈرتی ہے۔ تو یہاں پہ آ کے آپ کا ٹیبل پورا ہوتا ہے۔ یہ کیا بنتا ہے؟ خافا، خافو، خفتا، خفتو، خفتم، خفنا، خافت، یخافو، یخافونا، تخافو، اخافو، تخافونا، نخافو، ہی تخافو، خف، خافو، یہاں پہ خفو نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ کئی اسٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ خف کے بعد خفو نہیں، یہاں الف واپس آ گیا ہے۔ خف، خافو، لا تخف، لا تخافو، خائفن، ڈیش، خوفن۔ آپ کا ٹیبل مکمل الحمدللہ۔ بس یہاں یاد کیا رکھنا ہے، یہ بات نوٹس کرنی ہے آپ نے، یہ دیکھیں ماضی کا یہ والا جو دوسرے نمبر والا صیغہ ہے یہ، اور یہاں پہ امر کا یہ جمع والا صیغہ، دیکھیے غور سے، بالکل ایک جیسے ہیں نا، خافو، خافو، دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ کوئی بہت ڈفرینٹ یا یونیک بات نہیں ہے، ہوتا ہے۔ عربی میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دو جگہوں پہ ملتے ہیں۔ ایون یہاں یہ بھی تو ایسی ہی بات تھی نا، یہ والا تخافو اور یہ والا تخافو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ میں نے یہ بولنا ہے ترجمہ یا یہ اس کا ترجمہ بولنا ہے؟ ہمیں آیت کے کانٹیکٹ سے پتا چلتا ہے، جیسے یہاں پہ بھی ہمیں آیت کے کانٹیکٹ سے پتا چلتا ہے کہ بات مؤنث کی ہو رہی تھی یا سامنے والے ایک موجود پرسن کی۔ تو یہ ہمیں آیت کا کانٹیکس بتایا کرتا ہے کہ میں کون سا والا فعل میں نہیں لوں۔ اور اسی طرح خافو اور اس والے خافو میں بھی فرق ہمیں آیت کے کانٹیکس سے پتا چلے گا۔ اب اس کا شارٹ ٹیبل بتا ہے، خافا، یخافو، خف، خائفن، ٹھیک ہے، خائفن ڈرنے والا، ڈیش، خوفن۔ اب وہ کہہ رہے ہیں خافا کی ہی طرح شاء کا ٹیبل بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خافا والا کل مس ہو گیا تھا، ورنہ کل کی کلاس ہی بہت اچھی ہوتی۔ تو جیسے آپ خافا کا ٹیبل بناتے ہیں ویسے آپ شاء کا ٹیبل بناتے ہیں، شاء، یشاء، شاء، اسی لیے شئتا، شئتو، شئتم، شئنا آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ خفتا، خفتو، خفتم کی وجہ سے آیا تھا۔ بس فرق یہ ہے خافا اور شاء میں کہ خافا میں صرف کمزور حرف آتا ہے اور شاء میں کمزور حرف بھی آتا ہے، اس میں حمزہ بھی آتی ہے۔ تو یہ جو ہمارا یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، بس آخری چیز یہ آپ کو بتاؤں، یہ ٹیبل، یہ مجھے یہ والی تختی بڑی پسند ہے، یہ اتنی اچھی تختی ہے نا، بہت ساری چیزیں بول کر بھی نہیں سمجھ آتی، دیکھ کر سمجھ آتی ہیں، تو مجھے تو دیکھ کر سمجھ آئی تھی، آیا تھا یہ QC2 کا کانسیپٹ۔ دیکھیں سامیہ میں یہاں پہ آپ نے خافا رکھا تھا نا، خافا، تو اس کے بالکل نیچے یا اسی ڈبے میں ہلکا سا شاء لکھ دیا جائے تو وہ اسی کلاس کی چیز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شاء، جا، لیکن جا کا پھر باب ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، وہ بعد میں اس پہ بات کریں گے۔ جا پہ ویسے ہم نے کل بات کی تھی، جا آپ نے سیکھا ہے، جا کا ٹیبل ہوتا ہے زارابا والا، ٹھیک ہے؟ زارابا کے باب سے ہے جا، سامیہ کے باب سے ہے شاء اور خافا۔ تو بس اب آپ نے خافا کی نا پریکٹس بہت اچھی کرنی ہے، یہ بار بار آپ بولیں گے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ٹیبل ہے۔ بار بار بولیں، بار بار پریکٹس کریں۔ میں ابھی سے الرٹ کر رہی ہوں کہ آپ کا جو مڈ کوئز ہوگا اس میں سوال ہے، موجود ہے اس ٹیبل میں سے، اور میں اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ میں نے وہ غلط کر دیا تھا،
میرا نمبر کٹیا تھا، جو مجھے آج تک وہ دکھ بھولا نہیں ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، اور میں اپنے ہر بیچ میں اسٹوڈینٹس کو کہتی ہوں کہ آپ نے خافہ میں وہ غلطی نہیں کرنی، تو آپ نے بھی نہیں کرنی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ۔ ہے کہ یہ چیز اور یہ چیز آپس میں ملتی ہے، اور خف کے بعد خافو آتا ہے، خف کے بعد خفو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی پریکٹس آپ خود کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ